आपके भरपूर इस्तेमाल पर शान पाकिस्तान, फख्र पाकिस्तान, हमाद साफी वुमन। सबसे पहले मैं गंदारा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूँ, डायरेक्टर जहूर साहब का और स्पेसिफिकली राजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत सी जगह में, खूबसूरत सी गेम रिद में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच राजा भाई। हमारी तरफ से तालियां हो जाएंगी। चूंकि आप लोग सब जानते हैं दैट इट्स 21st सेंचुरी 2018 द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का एरा है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। इट मींस कि पाकिस्तान में या वेस्ट के कंट्रीज में जो कुछ भी होता है वो सेकंड्स के अंदर, इन सेकंड्स वो हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। तो इट्स द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम सब रह रहे हैं, उसकी जो आबादी है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ साइबर स्टेशन विच वी ऑल कॉल ट्रैफिक इन द साइबर स्टेशन। जिस तरह हम 1947 में कनेक्ट हुए थे एक दफा, 1776 में 13 कॉलोनीज जो है वो मिल गई थी और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आजकल की सुपर पावर है, वो बनाया था। 2018 over 200 पाकिस्तानीज यूज साइबर स्टेशन। 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी है, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। बट द नंबर ऑफ नॉन प्रोडक्टिव यूजर्स आर लार्ज इन नंबर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव यूजर्स। जो लोग इंटरनेट का, गूगल का गलत इस्तेमाल करते हैं, या मैं कह सकता हूं नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, वो नंबर में ज्यादा है एज कंपेयर टू जो लोग अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं या अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि सबसे पहले, चूंकि आप सब लोग स्टूडेंट्स हो, तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए यू शुड गेट अ डायरेक्शन। आप लोगों को अपना मकसद सेलेक्ट करना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है। हमारे ज्यादातर जो यूथ है, जो नौजवान है, वो भटक जाते हैं सोसाइटी में। मतलब मैं कह सकता हूं कि वो समझते हैं कि चूंकि मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, मेरा अबू इंजीनियर है, मेरा कजिन इंजीनियर है, तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा भाई डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मेरा भाई पायलट है तो मैं भी पायलट बनूंगा। हम सिर्फ पायलट बनते जा रहे हैं, डॉक्टर बनते जा रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। हमने कोई एक अच्छा सा दिमाग पैदा नहीं किया और अपना जो मकसद है, जो पर्सनल कैपेसिटीज, जो सलाहियत अल्लाह ने हमें दी है, हम उसको जो है मतलब उसको पॉलिश नहीं करते और ना उसको बाहर निकालकर पूरी दुनिया को दिखाते हैं। मतलब पाकिस्तान में भी टैलेंट है। वी ऑल शुड गेट अ डायरेक्शन। हम सबको अपनी जिंदगी का एक मकसद सेलेक्ट करना होगा कि मेरी सलाहियत क्या है, और अपनी सलाहियत को ढूंढने को में और उसको पॉलिश करने में आप सबको चाहिए कि आप अपने बड़ों के साथ बैठो, अपने एल्डर्स के साथ बैठो। वो कहते हैं ना कि सारी चीजें गूगल पे नहीं मिलती, कभी बड़ों के साथ भी बैठ लिया करो। लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स में हिस्सा लो और अपनी सलाहियतों को बाहर निकालो, उसको पॉलिश करो और उसको अपना एक मकसद बनाओ कि मैंने ये करना है। और इस मकसद को, अपनी सलाहियत को पैदा करने के लिए, मकसद को सेलेक्ट करने के लिए और उस तक पहुंचने के लिए आप इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो, क्योंकि वो आपकी मदद करते हैं एक मकसद को सेलेक्ट करने में और उस तक पहुंचने में। दूसरी बात है, चूंकि हर इंसान की पर्सोना मतलब पर्सनैलिटी के अंदर दो चीजें होती है, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। So we all have to change our weakness into strength. जो हमारी वीकनेस है, जो कमजोरियां हैं, उसको हमने अपनी ताकत, अपनी पावर में बदलना होगा। जिस तरह हमें कोई बताता है कि तुम ये काम करते हो, ये काम गलत करते हो, तो हम उसको गुस्सा करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। जो बंदा भी हमें हमारी वीकनेस बताता है, उसे हमने थैंक करना चाहिए, क्योंकि उसने आपका एक नेगेटिव पॉइंट बदला है। और फिर आप लोग कोशिश करो कि उसी नेगेटिव पॉइंट को आप एक पॉजिटिव पॉइंट में, मतलब एक
اپنی اسٹرینتھ میں, اپنی پاور میں, اپنی طاقت میں اسے کنورٹ کرو. زیادہ تر سوسائٹیز میں پرابلم ہوتی ہے یوتھ کے اندر کہ وہ مطلب اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں فیل ہو جاؤں گا, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, آئی کین ڈو. اسٹیج پر آنے سے ڈرتے ہیں, لیکچر ڈیلیور کرنے سے ڈرتے ہیں. وہ جو سیکھتے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. سو دس از یور ویکنیس اینڈ یو ہیو ٹو چینج دس ویکنیس انٹو یور اسٹرینتھ, کہ کل کو آپ بڑے مقام پر پہنچ جاؤ تو آپ جو ہے دنیا کے سامنے کھڑے ہو تو آپ نے جو گین کیا اس کو آپ ڈیلیور کر سکو اور اپنی زندگی کے بہترین حصوں سے لوگوں کو انسپائر کر سکو. یو ہیو ٹو بی این انسپریشن. تیسری بات کہ ہر انسان کی تو فزیکلی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, مطلب 2 آنکھوں سے وہ فزیکل دنیا دیکھ سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی ایک تیسری آنکھ بھی بنانی چاہیے, جس کو اقبال جو ہے مرد مومن کی نگاہ اس کو سمجھتے ہیں. مطلب فزیکل دنیا میں تو ان 2 آنکھوں سے آپ سب کچھ دیکھ لیتے ہو, کنٹرول کر پاتے ہو, لیکن جو ورچوئل دنیا ہے جس کو ہم انگلش میں سیئر کہتے ہیں, جس طرح اقبال رحمۃ اللہ ایک سیئر تھے, انہوں نے آنے والی دور کی ایک دنیا سی تصویر مسلمانوں کو دکھائی تھی, سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو دکھائی تھی. تو آپ لوگوں نے بھی وہ تیسری آنکھ پیدا کرنی ہے, مرد مومن کی وہ نگاہ پیدا کرنی ہے کہ آپ لوگ بھی آنے والی دور کی ایک دنیا سی تصویر دیکھو اور اپنی فیوچر کو دیکھو کہ میرا فیوچر کیا ہے. وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, تو یہ بات سچ ہے. آپ کی ایک نگاہ سے مطلب جب اس تیسری آنکھ کو آپ پیدا کرتے ہو تو جس بندے کو بھی آپ دیکھتے ہو تو اس کی تقدیریں بدل جاتی ہے. وہ اپنی تقدیر بھی بدلتا ہے لیکن اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو بھی اگنائٹ کرتا ہے, ان کی تقدیریں بھی بدلتا ہے. آپ نے اپنے لیے ایک آئیڈیل چوز کرنا ہے, آئیڈیل اپنی انسپائریشن, جس طرح ہم سب مسلمانوں کی انسپائریشن ہے ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ لوگوں نے ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرنا ہے, اور کس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے, ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا ہے کہ کیسے وہ معاف کرنے والے تھے. مطلب طائف میں کتنے لوگوں کو اس نے معاف کیا, پتھروں کی بارشوں پر ہوئی انہوں نے معاف کیا, انہوں نے بچوں پر شفقت فرمائی, وہ معاف کرنے والے تھے. تو آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تو ہے, لیکن صرف باتوں سے ہمارا آئیڈیل ہے, پیشنیٹلی اور امپلیمنٹ ہم جس طرح ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم انہیں فالو نہیں کر رہے. تو ہمیں انہیں فالو کرنا ہوگا, ان کی جو سیرت ہے اس کو اپنے آپ میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا, معاف کرنے والا بننا ہوگا اور ہار نہیں ماننے والا بننا ہوگا, بلکہ ہمیں جو ہے محنت کرنی ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا اور ساری چیزیں برداشت کرنی ہوگی. ہمیں ٹالرنس اپنے آپ میں پیدا کرنی چاہیے, جس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرتے تھے. تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہوگا, ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا, اور ان کی جو زندگی ہے ان کی زندگی سے سبق سیکھنا ہوگا, تو ہی جا کر ہم آگے بڑھیں گے, ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فاقے کش جو موت سے ڈرتا نہیں, وہ فاقے کش جو موت سے ڈرتا نہیں, لیکن محمدی کا روح اس کے بدن سے نکال دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زندہ ہے, مطلب ان کی سیرت انہوں نے اپنے آپ میں امپلیمنٹ کی ہے, تو وہی آگے بڑھے گا, ورنہ کوئی نہیں بڑھے گا. کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ وفا کرتے ہو اور ان کی زندگی کو اپنے آپ میں امپلیمنٹ کرتے ہو, تو آپ کے ہاتھ میں لوح قلم آ جاتا ہے. لوح قلم وہ قلم ہے جس سے پوری دنیا کی تقدیر لکھی گئی ہے, جس سے اللہ نے اس پوری دنیا کی تقدیر لکھی ہے. تو پھر آپ کے ہاتھ میں لوح قلم آئے گا, اور جو تقدیر لکھنی ہے آپ لکھو, اللہ اس پہ مہر لگا دے گا. اس کے بعد آپ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہو کہ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ خدا بندے سے پھر خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر جو تم بولو گے وہ جو اللہ کی جو ہے کلام ہے, جو اللہ بولنا چاہتا ہے, وہ صرف تمہاری زبان سے ادا ہوگا. اور آخر میں کہنا چاہوں گا that you have to know your history and you have to study your history. آپ لوگوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں کیسے بڑے بڑے لوگ تھے. مطلب قرون اولیٰ کی جو مسلمانوں کی 800 سالہ تاریخ ہے, اس کو انگریز اس دور میں برائٹ سائڈ بولتے تھے, برائٹ سائڈ.
اور اپنی انگریز اس دور میں ہماری تاریخ کو، ہمارے وقت کو برائٹ سائڈ بولتے تھے اور اپنے وقت کو ڈارک سائڈ بولتے تھے آف دی ایج. تو قرون اولیٰ کی مسلمانوں کی ایک بہترین تاریخ تھی. اگر آپ دیکھیں تو سب کانٹیننٹ میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو پھر انگریز جو ہے جن کا ڈارک سائڈ تھا، جو غلامی میں تھے، تو وہ بھی عربیوں کے کپڑے پہنتے تھے. سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو کپڑے پہنتے تھے وہ بھی وہ کپڑے پہنتے تھے اور عربی کے کچھ الفاظ بول کر وہ فخر محسوس کرتے ہیں، جس طرح آج ہم انگریزی بولتے ہیں تو کتنا فخر محسوس کرتے ہیں. ہم انگریزی سیکھنے سے پہلے انگریز بن جاتے ہیں. پینٹ شرٹ ٹائی پہن کر آرام سے دوستوں کے ساتھ سیلفیاں کھینچتے ہیں، اس کو فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں. آج یہ پارٹی، آج اسلامی کی پارٹی، آج اسکول میں یہ پارٹی، آج یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. پورا دن پینٹ شرٹ ٹائی پہنتے ہیں اور تصویریں کھینچ کر فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں انگریزی سیکھنے سے پہلے. تو اسی طرح جس طرح آج کل ہم بہیو کر رہے ہیں، جس طرح انگریزی سیکھ رہے ہیں، تو ایک دور ایسا بھی تھا کہ انگریز جو تھے عربی ایسے سیکھتے تھے، ہماری زبان ایسے سیکھتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے اسے بولنے میں. ہماری تاریخ کے بڑے بڑے لوگ، طارق بن زیاد جو کہ جبر طارق جس کو انگلش میں جبرالٹر بولتے ہیں، ادھر اترتے ہیں اور ساری گشتیں اعلان کرتے ہیں کہ ساری گشتوں کو جلا دو. اور جلانے کے بعد اسپین میں مسلمانوں کی 600-800 سال بلکہ حکومت چلتی ہے مسلمانوں کی. اس کے بعد سلطان محمد فاتح جو قسطنطنیہ، آج کل اس کو استنبول ہم بولتے ہیں، جنہوں نے قسطنطنیہ کو، استنبول کو فتح کیا تھا. خالد بن ولید جس کو اللہ نے اپنی تلوار کا لقب دیا، خالد. صلاح الدین ایوبی جس نے سارے عیسائیوں کو جو ہے معاف کر دیا تھا. تو ہمیں اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے اور تاریخ کے جو بہترین کیریکٹرسٹکس تھے اور قنونا کی جو ہماری تاریخ تھی، جو پرائٹ سائڈ آف دی ایج تھی، اسے ہمیں پڑھنا ہوگا. اور اس کے جو کیریکٹرسٹکس تھے جنہوں نے مسلمانوں کا نام روشن کیا تھا اور پوری اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا تھا، ہمیں اسے فالو کرنا ہوگا. آخر میں اگین I want to thank چکدرا. اگین میں راجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ اگین میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو عزت، جو رسپیکٹ، جو آنر جو آپ لوگوں نے مجھے دی ہے، اسے مجھے کبھی بھی نہیں ملی. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.